السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ مائی فیس بک پیج۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لائکا کی ٹوٹل اسٹیشن جو ہے اس میں ایک سیٹنگ کا فنکشن ہوتا ہے۔ یہ 5ویں نمبر پہ ہے سیٹنگ کا فنکشن، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا کیا فائدے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ کیا کیا سیٹنگیں چینج کر سکتے ہیں، اس سے آپ کیا کیا مطلب سیٹ کر سکتے ہیں انسٹرومنٹ میں اپنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سیٹنگ میں انٹر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ نے اپنے انسٹرومنٹ کے یونٹس چینج کرنے ہیں۔ آپ کا انسٹرومنٹ میٹروں میں ہے، آپ نے فٹوں میں کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ اگر فٹوں میں ہے تو اس کو میٹروں میں کرنا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ یہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں پوری ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یونٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں، اپنے انسٹرومنٹ کی ڈیٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانے والا ہوں، ATM آپ نے سیٹنگ میں جا کے کیسے چینج کرنا ہے اس کے بارے میں بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے انسٹرومنٹ کی اسکرین کی سیٹنگ کیسے چینج کر سکتے ہیں، آپ کی جو ہاٹ کیز ہیں جیسے یہ ہے 1 اور 2 نمبر، ان کے کیا فنکشن ہے، ان کے کیا کیا فائدے ہیں، ان سے کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اور ان میں چینجنگ کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی میرے پاس یہ ایک ہاٹ کی کا فنکشن ہے، اس کو میں دباتا ہوں تو میرا ٹلٹ آن ہو جاتا ہے، مجھے واپس بیک نہیں جانا پڑتا اپنے پروگرام میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ڈائریکٹ میں فوراً اپنا ٹلٹ چیک کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اگر یہ ٹلٹ کی جگہ میں اگر کوئی اور چیز رکھنا چاہوں تو وہ کیسے کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، مکمل تفصیل سے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو مس مت کریں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری چیزیں لائکا TS06 پلس کے بارے میں ملنے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ یہ ہے ہمارا ورک کا فنکشن، ٹھیک ہے۔ ورک میں انٹر کریں گے، یہاں سے آپ ٹریگر کی 1 جو ہے اس کو آف کر سکتے ہیں، آن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹریگر کی کا مطلب ہے یہ جو سائڈ پہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سائڈ پہ کی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو کالا سا لمبا سا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے کرو کی شیپ میں، اس کو ٹریگر کی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ ٹریگر کی ہے آپ کی، یہ پاور کی ہے اور یہ ٹریگر کی ہے۔ اس کا یہ ٹاپ والا ایج آپ دبائیں گے تو یہ ٹریگر کی 1 ہے، اور باٹم والا ایج جو ہے یہاں پہ ٹریگر کی نمبر 2 ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ لائکا TS06 پلس میں اس کو ٹریگر کی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی سیٹنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ٹریگر کی 1 اور ٹریگر کی 2 کے ساتھ کون کون سے فنکشن یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی ٹریگر کی نمبر 1 جو ہے یہ ابھی میں نے آف کی ہوئی ہے۔ اس کو اس کی مدد سے آپ ڈسٹینس پڑھ سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آف رکھ سکتے ہیں۔ نیچے ٹریگر کی نمبر 2 ہے، اس میں میئر آف ڈسٹینس، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں کی جو ہیں آپ کی، ان میں آپ اپنا کوئی بھی فنکشن آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ کسی وقت بہت زیادہ کام ہوتا ہے، بہت زیادہ مشغول ہوتے ہو تو آپ بس فوکس کیے رکھتے ہو اور یہاں سے ڈائریکٹ سائڈ سے ٹریگر کی دباتے جاؤ اور میئر کرتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹریگر کی 1 میں ڈسٹینس رکھ لیتا ہوں، ٹریگر کی 2 میں میئر رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میئر کرنے سے آپ کو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میئر کرنے سے یہ ڈائریکٹ ریکارڈ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ صرف ڈسٹینس کرتے ہیں تو ریکارڈ نہیں ہوتا پوائنٹ آپ کا، صرف ریڈنگ پڑھ کے آپ کو مشین بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیچے یوزر کی ہیں، یوزر کی یہ والی ہیں، یہ جو بندے کی شکل سی بنی ہوئی ہے، ایک یہ بٹن ہے اور ایک یہ یوزر کی بھی آپ کے پاس 2 ہیں۔ یوزر کی 1 میں نے لیول اینڈ پلمٹ رکھا ہوا ہے جس کو ٹلٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ چینج کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ نان پرزم سے پرزم کرنا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ یوزر کی 1 سے کر سکتے ہیں۔ سگنل ریفلیکشن بھی، بیک سائڈ چیک، پین، ہوم وغیرہ وغیرہ کافی سارے فنکشن ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لیول اینڈ پلمٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیول اینڈ پلمٹ۔ یوزر کی 2 میں نے رکھا ہوا ہے اپنا لیزر پوائنٹر، ٹھیک ہے۔ مطلب یوزر کی 2 پوائنٹ دباؤں گا تو میرا جو لیزر پوائنٹر ہے مشین کے اندر، انسٹرومنٹ کے اندر، وہ آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یوزر کی نمبر 1 اگر میں دباؤں گا، پریس کروں گا تو میرا ٹلٹ آن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور نیچے ٹلٹ کریکشن وہ آن کی ہوئی ہے، مطلب میں اپنی مرضی سے ٹلٹ کی کریکشن کروں گا، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہاریزونٹل کریکشن ہے وہ بھی آن رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سیٹنگ کر کے آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا آپ کے سیٹنگ کے اندر ورک کا جو فنکشن ہے اس کو آپ
کیا اس سے کیا کیا مطلب مدد لے سکتے ہیں، اس سے کیا کیا انسٹرومنٹ کی سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں 2 نمبر پہ ریجنل میں آپ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ریجنل میں 3 پیج ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے پیج میں یہ سیٹنگ دے رہا ہے ورٹیکل سیٹنگ، ورٹیکل آفٹر ڈسٹینس وغیرہ وغیرہ وغیرہ، لینگویج چینج کر سکتے ہیں یہ وہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے پیج کا بٹن دبائیں گے، دوسرے پیج پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کے یونٹس کی اس نے ڈیٹیل دی ہوئی ہے، اینگل یونٹ، ڈگری، منٹ، سیکنڈ، یہ دیکھیں اوپر وہ سائن سا بنا ہوا ہے ڈگری منٹ سیکنڈ کا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈگری منٹ سیکنڈ کا سائن بنا ہوا ہے اینگل یونٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ منیمم ریڈنگ 1 سیکنڈ کا منیمم ریڈنگ میں فرق ہو، ٹھیک ہے۔ اور ڈسٹینس یونٹ میٹر میں رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے آپ یونٹ اپنے چینج کر سکتے ہیں، میٹر، فٹ، انچ، ٹھیک ہے۔ انچ، فٹ، یو ایس فٹ، امریکن فٹ، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے گلف کے جو فٹ ہیں اور امریکن فٹ جو ہیں ان میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میٹر میں ہم نے ابھی کام کر رہے ہیں میٹروں میں، تو ہم میٹر میں سیٹنگ رکھیں گے اس کی، ٹھیک ہے۔ ڈسٹینس ڈیسیمل یہ 3 پہ رکھا ہوا ہے میں نے۔ ٹمپریچر یونٹ سینٹی گریڈ۔ آپ اکثر اوقات سرویئر جو ہے نا وہ برف والے علاقوں میں، برفانی علاقوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ فارن ہائٹ کے مطابق چلتا ہے ٹمپریچر، یہ ہوتا ہے فارن ہائٹ، اور یہ سینٹی گریڈ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹمپریچر کا جو یونٹ ہے سیلسیس یونٹ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیچے جو پریشر ہے ایچ پی اے چلتا ہے، ٹھیک ہے، ایچ پی اے رکھا ہوا ہے۔ گریڈ یونٹ ورٹیکل، پہلے مطلب جیسے مثال کے طور پہ آپ سلوپ کو لے لیں، 1/2 کی سلوپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 ہوگا ورٹیکل، اور 1/2 کی اگر سلوپ ہے تو ہاریزونٹل ہوگا، 2 میٹر جو ہوگا وہ ہاریزونٹل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ سسٹم ہے، مطلب ورٹیکل نسبت ہاریزونٹل، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کنٹینیو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا ریجنل کا فنکشن۔ آگے آ جائیں ڈیٹا میں انٹر کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ڈبل پوائنٹ آئی ڈی، یہ ڈیٹا کا یہ فنکشن ہے کہ آپ جب کوئی بھی کر رہے ہو، سروے کر رہے ہو، تو اس کے اندر آپ نے مطلب جو آپ ڈیٹا پڑھ رہے ہو تو اس کی ڈیٹیلز وغیرہ جو دینی ہوتی ہیں اس کے متعلق ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کوڈنگ وغیرہ یا پوائنٹ کا نام یا ریمارکس، ڈسکرپشن وغیرہ۔ تو پوائنٹ آئی ڈی، اگر کوئی پوائنٹ ہمارے پاس سیم 2 پوائنٹ ہیں تو ان کی آئی ڈی ہمیں ڈبل دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو ڈبل آئی ڈی جو ہے وہ ہم نے الاؤ کی ہوئی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ہم پوائنٹ کی آئی ڈی ڈبل دے دیں گے، نیچے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل لکھ دیں گے کہ یہ پوائنٹ جو ہے اس کی یہ ڈسکرپشن ہے، یہ پوائنٹ، یہی پوائنٹ دوبارہ جو اس کا نام ہے یہ اس کی یہ ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈبل پوائنٹ آئی ڈی الاؤڈ سورٹ بائی ٹائم، مطلب اس کی جو لسٹ بنے ڈیٹے کی یہ ٹائم کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ ترتیب ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری یہاں پہ سیٹنگ ہے۔ کوڈ ریکارڈ، یہ کوڈ کا پوچھ رہا ہے، آپ کوڈ کس طرح ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، مطلب میئر کرنے سے پہلے آپ پوائنٹ کا کوڈ دینا چاہتے ہیں یا کہ میئر کرنے کے بعد آپ پوائنٹ کا کوڈ دے کے سٹور کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بیفور میئر ہم کوڈ دینا چاہتے ہیں، جو بھی ہم اپنا ٹوپو سروے کر رہے ہیں یا کوئی بھی ڈیٹا پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہم میئر کرنے سے پہلے کوڈ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیفور میئر پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کوڈ پرماننٹ، مطلب جو کوڈ آپ نے ایک دفعہ دیا ہے وہ پرماننٹ ٹکا رہے گا جب تک کہ آپ اس کو چینج نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ ساری سیٹنگ کر کے آپ نے، یہ آگے اس کے 2 پیج ہیں۔ دوسرا پیج ہے ڈیٹا آؤٹ پٹ، مطلب جو آپ ریکارڈ کر رہے ہو وہ کہاں سیو ہو، اگر آپ نے ساتھ اس کے کوئی یو ایس بی وغیرہ لگائی ہوئی ہے اس میں سیو ہو یا کہ اس کی اپنی میموری میں سیو ہو۔ ہم اس کی اپنی میموری میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم انٹرنل میموری پہ رکھ کے اوکے کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کون سا فارمیٹ سیو ہو، جی ایس آئی یا جو بھی، ٹھیک ہے، کافی سارے فارمیٹ ہوتے ہیں اس میں، ڈی ایکس ایف بھی ہوتا ہے اور جی ایس آئی بھی ہوتا ہے۔ فارمیٹ اپنا سلیکٹ کر کے آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے آ گیا جناب 4تھے نمبر پہ اسکرین کی سیٹنگ، اس پہ انٹر کریں گے، ٹھیک ہے۔ ڈسپلے 100%، یہ دیکھیں اس کو میں کم کرتا ہوں تو میری اسکرین کا ڈسپلے جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو 100% رکھا ہوا ہے میں نے۔ یہ ساری سیٹنگ سکرین کے ریلیٹڈ ہیں۔ کنٹراسٹ وغیرہ جو ہے یہ دیکھیں، ابھی سکرین کنٹراسٹ کم کرتا ہوں تو سکرین میری مدھم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا آپ کو۔ اس کو میں 60% پہ رکھتا ہوں تو آپ کو صحیح کلیئر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آٹو آف ڈسیبل کیا ہوا ہے میں نے، مطلب اکثر اوقات آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو بیچ میں کچھ تھوڑی دیر رکنا پڑ گیا ہے، تو
اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ دیر تک کہیں آپ نے انسٹرومنٹ سیٹ ہویا ہوا چھوڑ کے کہیں جانا پڑ جاتا ہے، یا بیزی ہو جاتے ہو، آپ کو کیلکولیشن میں مصروف ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کوئی کام کر رہے ہو، کوئی لے آؤٹ کر رہے ہو، تو آپ کو تھوڑی دیر بیچ میں رکنا پڑ جاتا ہے، تو آپ اپنے انسٹرومنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو آن رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ آٹو آف ہے، یہ ڈسیبل کر دیا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ تھوڑی دیر بعد یا آدھے گھنٹے بعد آٹومیٹک آف ہو جائے، تو اس کو آپ انیبل کر دو گے، اور نیچے آپ اس کو ٹائم دے دو گے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنے ٹائم کے بعد آٹومیٹک آف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی سیٹنگ ہے پیج نمبر 1 پہ۔ آگے آپ پیج نمبر 2 پہ چلے جائیں گے، یہ آپ کو اس کے ساؤنڈ وغیرہ کے بارے میں، آڈیو کے بارے میں سیٹنگ بتا رہا ہے۔ بیپ مطلب آپ جب کوئی بھی بٹن پریس کرو تو اس کی بیپ آن ہونی چاہیے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو میں نے نارمل رکھی ہوئی ہے، نارمل آف لاؤڈ مطلب اونچی آواز والی، یا نارمل، یہ دیکھیں اونچی آواز میں کرتا ہوں، یہ آپ کو فرق نظر آ جائے گا ابھی، ٹھیک ہے، میں نے نارمل رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو نارمل پہ رکھوں گا۔ سیکٹر بیپ، سٹیک آؤٹ بیپ، ٹھیک ہے، یہ ساری آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے آن یا آف کر لینی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی آڈیو کی سیٹنگ ہے۔ پیج نمبر 3 پہ چلے جائیں گے، شو ان میپ، میئر اینڈ فکس پوائنٹ، ٹھیک ہے، میپ کے اندر کون سے پوائنٹ شو ہوں آپ کے، میئر اینڈ فکس پوائنٹ دونوں رکھے ہوئے ہیں میں نے۔ شو پوائنٹ آئی ڈی یس، شو پوائنٹ کوڈ یس، اونلی 50 پوائنٹس نو، مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اونلی 50 پوائنٹس جو ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں اس میں، اس کو میں نے نو پہ کیا ہوا ہے، یہ میں نے اپنی سیٹنگ کر کے اس کو کنٹینیو کر دینا ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹا سیوڈ، یہ اس کی سکرین کی سیٹنگ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں ای ڈی ایم کی سیٹنگ پہ، یہ 5ویں نمبر پہ ای ڈی ایم کی سیٹنگ ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس پہ آپ انٹر کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ای ڈی ایم کا موڈ پرزم پریسائز پلس، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اپنے پرزم کی ٹائپ سلیکٹ کر لینی ہے، میں راؤنڈ جی پی آر یوز کر رہا ہوں، وہ کر لوں گا، یہاں سے آپ اس کو ایرو کو ادھر کریں گے تو آپ کو منی جی ایم پی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی اس کے لائکا کے پرزم ہیں وہ سارے اس میں آتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس جون سا بھی پرزم آپ یوز کر رہے ہوں، آپ نے اس پہ جا کے اس کو کنٹینیو کر دینا ہے۔ لیزر پوائنٹ میں نے ابھی آف رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ نے آن رکھنا ہو تو آن رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، میں نے آف رکھا ہوا ہے، کنٹینیو کر دیں گے۔ انٹرفیس کی سیٹنگ آ گئی جی، یہ انٹرفیس ہے اس کا، ٹھیک ہے، پورٹ آٹومیٹکلی بلوٹوتھ ایکٹیویٹ، یہ اس کے پاس انسٹرومنٹ کے اندر یہ بلوٹوتھ کا آپشن ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ بلوٹوتھ، ٹھیک ہے، یہ بلوٹوتھ کا انٹینا ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر آپ نے یوز کرنا ہو تو ایکٹیویٹ کر لیں، یہ پورٹ آٹومیٹکلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی جو پورٹ ہے اس کے اندر یو ایس بی وغیرہ اگر لگاتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کو پک کر لے گا، آپ کو بھی اندر سے انسٹرومنٹ کے اندر جا کے سیٹنگ وغیرہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے دوسرے پیج پہ جاتے ہیں، یہ دیکھیں یہ اوپر اس کے 2 پیج ہیں، ٹھیک ہے، اکنالج آن، اس میں صرف یہی ایک آپشن ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کنٹینیو کر دیتے ہیں۔ یہ تھی ساری سیٹنگ کے اندر جو سارے فنکشن ہوتے ہیں نا، یہ 6 فنکشن ہوتے ہیں سیٹنگ کے فنکشن کے اندر، مزید آگے 6، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، ان کے اندر سیٹنگز وغیرہ آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں، یونٹس وغیرہ اپنے انسٹرومنٹ کے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، انٹرفیس اپنا کیسے سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکرین کا ڈسپلے، ٹریگر کی، یوزر کی، یہ سارا ان سب کے بارے میں نے آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا۔ اس کے علاوہ مزید اگر کسی بھائی کو کسی بھی قسم کی TS06 پلس کی سیٹنگز میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی کسی فنکشن کا پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ TS06 ہی نہیں، لائکا کا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو، سوکیا کا کوئی انسٹرومنٹ ہو، ٹاپ کون کا کوئی انسٹرومنٹ ہو، یا کوئی بھی آپ کو سافٹ ویئر کے بارے میں کوئی مسئلہ ہو، آٹو کیڈ، ایکسل، سول 3D، کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔